میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، جو پاکستان میں رہ کے انڈیا میں رہ کے شرک نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ آ کر پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا۔ میرے بھائی، آپ کی شفاعت برحق ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ سوال اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی روز قیامت تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں مردی رب کی چلے گی، جن کے بارے میں رب چاہے گا ان کی شفاعت آپ کریں گے۔ تو رابطہ رب سے کرنا ہے، رادی رب کو کرنا ہے، پکارنا رب کو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا نہیں ہے، کیونکہ شفاعت کے مالک آپ نہیں ہوں گے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں دنیا میں اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کی، قبول نہیں ہوئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جو کہ ڈوب رہا تھا طوفان میں، اس کی شفاعت کی، شفاعت قبول نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے، وہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، نبیوں کی شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی، ان کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں رب چاہے گا۔ اگر کسی اور کی کوئی نبی شفاعت کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے رابطہ اللہ سے کرنا ہے، درود و سلام آپ پہ پڑھیں، دین آپ کا، شریعت آپ کی، لیکن معبود اللہ ہے۔ قیامت کے روز اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بادشاہی چلے گی، وہ شہنشاہ ہے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ کو کسی بھی شکل میں پکارنا نہیں ہے، صرف سلام پڑھیں اور سلام کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ فرشتوں کے ذریعے وہ سلام آپ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اور توحید کے اعتقادوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں